تو گھنٹہ ایک اور چاہیے، لیکن حضور نے جتنے بھی نکاح فرمائے یاد رکھ لیجئے گا، ان میں واحد ایک خاتون جو کہ غیر شادی شدہ تھیں اپنے نکاح سے پہلے، جو کنواری خاتون جس سے حضور نے نکاح فرمایا، وہ صرف اور صرف سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کے علاوہ اور کوئی کنواری خاتون حضور کے نکاح میں نہیں ہے۔ یہ واحد خاتون تھی جو کہ غیر شادی شدہ تھی حضور سے شادی سے پہلے، ورنہ جتنوں کے ساتھ حضور نے نکاح فرمایا وہ بیوہ ہو چکی تھی، بعد میں حضور نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا کسی نہ کسی حکمت کے پیش نظر، جو میں نے آپ کو دو چار عرض کی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کے متعلق ایک قول جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، جس کے اوپر بعض اوقات کویسچن آ جاتا ہے، اور دوسرا قول جو ہے وہ تاریخ میں اتنا پاپولر نہیں ہوا، مگر وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جو محدثین ہیں اور مورخین ہیں، محدثین اور مورخین، اب ہمیں اتنا تو پتہ ہے، اب یہ ہماری بدقسمتی کیا ہے، ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ آئی این ٹی اسپیشلسٹ اور ہوتا ہے اور ہارٹ اسپیشلسٹ اور ہوتا ہے، حالانکہ دونوں ڈاکٹر ہوتے ہیں، بات کو سمجھیں، مگر فیلڈ اپنا اپنا ہوتا ہے نا۔ ہمیں سے شاید ہم لوگوں کو محدث اور مورخ کے ہی فرق کا نہ پتا ہو، لیکن فیلڈ اپنا اپنا ہے، وہ جدا فیلڈ ہے، حدیث والا اور تاریخ والا جدا فیلڈ ہے۔ بہرحال محدثین اور مورخین میں اس معاملے پر تھوڑا اختلاف ہے۔ محدثین نے جو روایات درج کی ہیں ان کے مطابق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور کا نکاح ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ کتنے سال تھی بولیے؟ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی۔ نکاح مکہ معظمہ میں ہوا، اور جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ چلے گئے تو مدینہ طیبہ میں پہلے سال یا بعض روایتوں کے مطابق دوسرے سال میں جا کے رخصتی ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر کم و بیش 9 سال کے لگ بھگ تھی۔ محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اگر اسی روایت کو ہی ثابت اور برقرار رکھا جائے تو آمنا و صدقنا، ہمیں معاذ اللہ پھر بھی کوئی اعتراض کا پہلو نہیں ہے، کیونکہ نکاح کرنے والے حضور ہیں، نکاح کرنے والے حضور ہیں، اور نکاح میں دینے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اب بات سمجھیں، نکاح کروانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، کرنے والے حضور ہیں۔ حضرت عائشہ کا نکاح ہوا ہے، وہ اردو میں کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا۔ یہ اب 1400 سال بعد اگر کوئی بندہ مس فسٹور ہو تو اس کو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کے سگے والد نہیں ہیں۔ اب بات کو پا رہے ہیں، ان کو اتنا تو سمجھنا ہوگا کہ کیا حضرت ام رومان جو تھیں حضرت عائشہ صدیقہ کی سگی والدہ نہیں ہیں؟ جب وہ نکاح کرنے والے نکاح کر کے دے رہے ہیں، اور کرنے والا جو ہے وہ کائنات کا تاجدار ہے، جو ساری دنیا میں عدل و انصاف کو فراہم کرنے والا ہے، اور جن کے اعمال مبارکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی مہر ہے۔ حضور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ کوئی کام کیا ہونا ہے، میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریتک فی المنام مرتین۔ حضور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا ایک دفعہ، اے عائشہ میں نے آپ کو شادی سے پہلے 2 دفعہ خواب میں دیکھا تھا۔ یہ حضور کا خواب ہے اور حضور خود بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں حضور میں نے آپ کو 2 دفعہ خواب میں دیکھا، ارا انک فی سرقۃ من حریر، فرمایا میرے پاس ریشم کے ٹکڑے میں آپ کو ریشم کے کپڑوں میں چھپا کر لایا گیا خواب میں، اور مجھے یہ کہا گیا وَيُقَالُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ، اور مجھے کہا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ کی بیوی ہیں۔ فَاكْشَفْ عَنْهَا، فرمایا جب وہ میرے سامنے لایا گیا ریشم کے لباس میں چھپا کر، فَاكْشَفْ عَنْهَا، پس میں نے اس کو پیچھے کیا اس پردے کو، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، جب میں نے پردے کو پیچھے کیا تو میں نے اس میں تمہیں دیکھا، فَأَقُولُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْدِهِ، فرمایا پس میں یہ کہتا تھا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو یقیناً ایسا ہو کر رہے گا۔
یقیناً ایسا ہو کر رہے گا۔ ایک اور مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان جبریل جاء بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوئے۔ کون حاضر ہوا؟ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے۔ کس طرح حاضر ہوئے؟ بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء، فرمایا سبز کپڑے کا ریشمی جو تھا لباس، سبز کپڑے کا ریشمی کور غلاف، وہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس ریشمی سبز غلاف کے اندر کیا تھا؟ فرمایا بصورتها، میری تصویر لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ خواب کا واقعہ تھا، یہ بیداری کا واقعہ ہے۔ لے کر حاضر ہوئے اور کیا کیا؟ فقال، پس حضرت جبریل نے کہا ان هذه زوجتک فی الدنیا والآخرہ، عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آپ کی بیوی ہیں یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں، آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کی باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ترغیب دی گئی، خواب میں بھی دکھایا گیا، پھر ظاہری صورت میں بھی حضرت جبریل امین آپ کا پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو محدثین میں اور مورخین میں اختلاف ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کے حوالے سے۔ اچھا، مورخین یہ کہتے ہیں، اور یہ روایت جب بھی آپ کسی بھی مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ کے نکاح کی بات کو آپ پڑھیں تو یہ روایت آپ کو ہر کتاب میں مل جائے گی، ہر مقام پر مل جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارات کی روشنی میں جب آپ نے نکاح کا پیغام دیا حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے، تو اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے کسی اور گھر میں چلائی ہوئی تھی۔ اب بات کو فالو کر رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ فالو کر رہے ہیں۔ آپ نے بات حضرت عائشہ صدیقہ کی چلائی ہوئی تھی۔ یہ چلائی ہوئی سے اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر بچہ 6 سال کا ہو تو اس کی شادی کی بات اتنی جلدی کوئی چلاتا نہیں کہ چلا دیتا ہے، بولیے نہیں چلاتا۔ ہمارے محدثین کی روایت اپنی جگہ، میں بہرحال یہ عرض کرنے لگا۔ آپ نے بات چلائی ہوئی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی رواداری اور اخلاق کے باعث مناسب سمجھا کہ جس گھر میں بات چلائی ہوئی ہے پہلے ان سے میں پتہ کر لوں وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ ان کی طرف چلے گئے خود اور جا کر کہا کہ اگر آپ کو میری بیٹی عائشہ کا رشتہ اگر ایکسیپٹ ہے تو آپ اس طرح کریں کہ آپ عائشہ کو اپنے گھر جو ہے وہ لے آئیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے مکہ کے اندر، سارا مکہ اور دور دراز والے لوگ جانتے تھے حضور نے اعلان نبوت فرما رکھا ہے۔ وہ جو گھرانہ تھا وہ سٹل ابھی مشرک تھا، حضور کو مانتا نہ تھا نبی، جس میں حضرت عائشہ کے رشتے کی بات حضرت ابوبکر صدیق نے چلا رکھی تھی، اس لیے چلا رکھی تھی کہ ابھی تک مومن اور مشرک کے درمیان نکاح نہ کرنے کا حکم نہ آیا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق ان کے پاس گئے تو کہا کہ اگر آپ نے نکاح کرنے تو ابھی کرنے، اور تو لے آئیں انہیں اپنے گھر میں حضرت عائشہ کو۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ آگے سے بولے، انہوں نے کہا اے ابوبکر تمہاری بیٹی کو ہم لے تو آئیں، یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، ہم لے تو آئیں لیکن اگر وہ ہمارے گھر میں آ جائے گی تو ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہمیں پھیر دے گی، اس لیے جہاں تمہارا جی چاہتا ہے تم نکاح کر لو۔ اب یہ مشمول تھا اس جگہ پر مورخین نے قائم کیا کہ آیا 6 سال کا بچہ جو ہے وہ اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ جا کر کسی بندے کے دین کو بدل دے؟ بولیے رکھتا ہے اہلیت؟ نہیں رکھتا۔ یہ جملہ گزٹڈ کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر اگر تمہاری بیٹی ہمارے گھر آ گئی تو ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہمیں ہمارے دین سے پھیر نہ دے، جسے کہ آپ لوگ تو مسلمان ہو چکے ہو، آپ نے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ آپ کی بیٹی آ کر ہمیں ہمارے